شفاعت میں انسان 50,000 سال کھڑے رہیں گے، انتظار کریں گے، پھر وہ ایک ایک کر کے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے کہیے حساب شروع کیجئے. انسان اتنا تھک جائے گا اس خوفناک ماحول سے کہ انسان کہے گا بس اب حساب شروع ہو جائے. اور پھر فائنلی ہوتے ہوتے کوئی نہیں تیار ہوگا، ہمت نہیں کرے گا اس رحمان کے سامنے کوئی رسول بھی بولنے کی. فائنلی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی اور آپ کو ایک مقام پر کھڑا کیا جائے گا. بعض احادیث میں آتا ہے لٹرلی ایک پلیٹ فارم ہوگا جس کو آہستہ آہستہ ریز کیا جائے گا. اتنا ریز کیا جائے گا کہ پوری انسانیت جو گرینڈ گیدرنگ ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گی اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ یہ کون ہے؟ آپ نے اور میں نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا نا. تو انسانوں کو اس دن رسول اللہ دکھائے جائیں گے اور تمام انسانوں کو دکھائے جائیں گے. اللہ ہمیں اس دن اللہ کے رسول کو دیکھنے سے محروم نہ کرے، اللہ ہمیں اندھا نہ اٹھائے، اللہ ہمارے پاس سے ایمان اور عمل کے نور کو دور نہ کرے. آپ کو بلند کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ پھر آپ اللہ کی حمد کریں گے، اور جیسی آپ حمد کریں گے ایسی حمد کبھی کسی مخلوق نے نہ کی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حمد کیا ہوگی میں ابھی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حمد سکھائیں گے. آپ وہ حمد کریں گے، اس کے بعد ایک لمبا طویل سجدہ کریں گے، اور جب آپ سجدہ کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ سر اٹھائیے، سل تو عطا، سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی. اور 3 مرتبہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے سل تو عطا، سوال کیجئے دیا جائے گا. اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی. تو یاد رکھیں شفاعت حقیقی ہے، لیکن آپ کی اور میری چوائس کی شفاعت نہیں ہونے والی. انکنڈیشنل شفاعت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بس ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم بخشے بخشائے ہیں. کھا لیں ایک دوسرے کا مال، کھا لیں رشوت، مار لیں ایک دوسرے کا حق، اڑا لیں ایک دوسرے کا مذاق، کہہ دیں ایک دوسرے کو کافر، الٹیمیٹلی تو جنت میں جانا ہے. ایسا نہیں ہے. وہی رسول اللہ جو اپنی امت کے لیے پریشان ہوں گے اور اس سخت وقت میں امتی امتی کہہ رہے ہوں گے. سورۃ فرقان میں آتا ہے بعض لوگوں کی رسول اللہ شفاعت کریں گے اور بعض کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلینٹ کریں گے، شکایت کریں گے. سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں آتا ہے وقال الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہی میری قوم ہے جس کو امتی امتی کہہ رہے تھے، انہی میں لوگ ہوں گے. یہ میری قرآن ہے جنہوں نے قرآن کو پکڑا اور چھوڑا. اتخذوا پکڑا، مہجورن چھوڑ دیا. اور آج آپ کا اور میرا اور ایک جنرل امت کا یہی حال ہے کہ قرآن پکڑتے ہیں اور قرآن چھوڑتے ہیں. اور اس طرح کی کیٹیگری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وٹنس کو اپنے خلاف قیامت کے دن سننا ہوگا، جس دن وہ سب اس امید پر ہوں گے کہ رسول اللہ ہماری شفاعت کرا دیں گے. لیکن جنہوں نے قرآن کو زندگی میں پکڑا اور چھوڑا، پکڑا اور چھوڑا، اللہ کے رسول ان کے خلاف شہید بن جائیں گے. وہ جنہوں نے قرآن کی ذمہ داری ادا نہ کی. اس میں دونوں اینگل ہیں. اتخذوا هذا القرآن یعنی قرآن پکڑتے تھے. کیسے پڑھتے تھے؟ عقیقے میں پڑھ لیا، نئے گھر میں پڑھ لیا، قرآن خوانی میں پڑھ لیا، نکاح میں سن لیا، پھر ٹشو پیپر اٹھا کے سر پہ رکھ لیا اس لیے کہ مولوی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں. مولوی صاحب حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، بعض خواتین کہتی ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں نہیں قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے. یہ ہمارا حال ہے. قرآن پکڑتے ہیں اور چھوڑتے ہیں. اپنی مرضی کا قرآن ہم نے پکڑا ہوا ہے. حفظ بھی کر لیں گے، تلاوت بھی بہت اچھی آتی ہے، کورسز پر کورسز بھی کر لیں گے. یہ ہم سب کے لیے بھی سوچنے کا عمل ہے. دکھ ہوتا ہے اور ہم سب اس میں شامل ہیں. اللہ ہماری کمی اور ہماری کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. ہمارا کورسز کرنا ایک طرف اور ہمارا زندگی کا لائف سٹائل دوسری طرف. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انجوائمنٹ کو بالکل منع نہیں کیا. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں اللہ کی فرما برداری کو پریکٹیکلی لے لیا تو شاید میری زندگی کے انجوائمنٹ ختم ہو جائیں گے. اپنے ذہن کو ٹھیک کیجئے، اپنی کلیئرٹی کو حاصل کیجئے. آپ کا دین کا پڑھنا پڑھانا اور آپ کا دنیا میں زندگی گزارنا، اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے. بہت تھنگس شوڈ میچ ٹوگیدر. جہاں گنجائش ہے اس میں آپ انجوائے کیجئے. جہاں اللہ نے بیریئرز لگا دیے ہیں اس سے آگے جانے کی کوشش مت کیجئے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. تو یہاں بتا دیا کہ اپنے آپ کو کیا کرتے تھے یہ لوگ،
قرآن پکڑتے تھے اور چھوڑتے تھے، پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، کورس کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، قرآن خوانی کرواتے تھے، آیت الکرسی کا لاکٹ بھی پہن لیتے تھے تاکہ شیطان نہ آئے، لیکن عمل خالی قرآن سے، مہجورا، اس کو چھوڑ کر دور ہجرت کر جانے والے، عمل دور، ہجرت کیا ہوا بالکل، مہجورا ہجرت سے، زبان پر قرآن تھا اور کردار میں قرآن دور دور تک نظر نہیں آتا تھا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیں، شکایت ہوگی. وہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کا ذریعہ بنا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف شکایت کریں گے اور دکھ ہوگا یقیناً اللہ کے رسول کو. وہ جو زندگی میں بھی راتوں میں کھڑے ہو کے جب پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی تھی اور دعائیں کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی، اور کس کے لیے روتے تھے؟ آپ کی اور میرے لیے، امت کے لیے روتے تھے. وہی امت قیامت کے دن ان کو انسانیت کے سامنے رسوا کر دے گی. کتنا دکھ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. شفاعت میں انسان 50,000 سال کھڑے رہیں گے، انتظار کریں گے، پھر وہ ایک ایک کر کے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے کہیے حساب شروع کیجئے. انسان اتنا تھک جائے گا اس خوفناک ماحول سے، انسان کہے گا بس اب حساب شروع ہو جائے. اور پھر فائنلی ہوتے ہوتے کوئی نہیں تیار ہوگا، ہمت نہیں کرے گا اس رحمان کے سامنے کوئی رسول بھی بولنے کی. فائنلی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی اور آپ کو ایک مقام پر کھڑا کیا جائے گا. بعض احادیث میں آتا ہے لٹرلی ایک پلیٹ فارم ہوگا جس کو آہستہ آہستہ ریز کیا جائے گا. اتنا ریز کیا جائے گا کہ پوری انسانیت جو گرینڈ گیدرنگ ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گی اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ یہ کون ہے؟ آپ نے اور میں نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا نا. تو انسانوں کو اس دن رسول اللہ دکھائے جائیں گے اور تمام انسانوں کو دکھائے جائیں گے. اللہ ہمیں اس دن اللہ کے رسول کو دیکھنے سے محروم نہ کرے، اللہ ہمیں اندھا نہ اٹھائے، اللہ ہمارے پاس سے ایمان اور عمل کے نور کو دور نہ کرے. آپ کو بلند کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ پھر آپ اللہ کی حمد کریں گے، اور جیسی آپ حمد کریں گے ایسی حمد کبھی کسی مخلوق نے نہ کی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حمد کیا ہوگی میں ابھی نہیں جانتا. اللہ